تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی شب یہ آنے والی ہے، وہ رات جس رات اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک کو اپنی بارگاہ میں سبحان اللہ حاضری کا شرف عطا فرمایا، اپنا دیدار کروایا، جنت کی سیر کروائی، دوزخ کو ملاحظہ کروایا، یوں بولیے کونوں مکان دکھائے گئے، محبوب خدا مہمان بنائے گئے. اور ان کے لیے سبحان اللہ پھر امام اہل سنت نے جو ہے وہ لکھا کہ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے کب، وہ سرور کشور رسالت عرش پر، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر خیر آپ نے پہلے بھی جو ہے وہ سنا ہے کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں. تو انشاءاللہ الکریم کچھ باتیں اس کی آج ہمارے پروگرام کے اندر بھی جو ہے وہ بیان ہوں گی. جان ہے وہ جہان کی پروگرام آپ براہ راست جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ مبلغین راہ اسلامی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں. سیدھے ہاتھ پر الایمن فالایمن ہمارے بہت ہی پیارے بڑا اسمائلنگ فیس ہے ان کا اختر بھائی ماشاءاللہ، پختودہ پارا اختر بھائی ماشاءاللہ، اور ہمارے عمران بھائی ہیں یہ ہمیں کلام سنائیں گے انشاءاللہ الکریم. اس طرف آ جائیں تو میمنی جلائے ہمارے رفیق بھائی ہیں، اور اردو میں انشاءاللہ یوسف بھائی گفتگو فرمائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہم کرتے جائیں گے اور اپنی آخرت جو ہے یہ سوارتے چلے جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، اور ہمارے کچھ پوائنٹس بھی ہیں ان کو بھی ہم لے کر کے چلیں گے. ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کلام کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جو مقام ناز پر فائز تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اونچا درجہ جو ہے وہ عطا فرمایا. اولو العزم جو رسول ہیں ان کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے یہ جگمگاتا ہوا آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی ہیا آسائی، یا اللہ یہ میرا آسا ہے، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یا اللہ یہ میرا آسا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میں اس سے دیگر کام بھی لیتا ہوں. تو ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب ہیا آسائی، یا اللہ یہ میرا آسا ہے، اس پر مکمل ہو گیا. لیکن آگے جو گفتگو کی وہ کیوں کی؟ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی لذت اور کلام باری تعالیٰ کی جو آپ مٹھاس محسوس فرمایا کرتے تھے، اس کو مزید لطف لینے کے لیے آپ نے اپنے کلام کو کیا کیا؟ طویل فرمایا. سبحان اللہ. اور یہی کلام کی سعادت پاتے پاتے، یہی کلام کی لذت پاتے پاتے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش آئی سبحان اللہ ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا میں تیری زیارت کروں. سبحان اللہ. یعنی کلام میں اتنی لذت ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا ہے جی. شاید نہ مٹھیاں محبوب دیاں گلاں. سبحان اللہ. اللہ پاک کا کلام جو ہے وہ سن رہے ہیں سبحان اللہ، اس کی تو بات ہی کیا ہے، میں قربان جاؤں. تو اللہ کریم نے پھر فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. تو پھر ہوا کیا؟ پھر ایک صفاتی تجلی پہاڑ پر پڑی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہوئے اور آپ جو ہے وہ زمین پر تشریف لے آئے. اور پھر اس کے باوجود جو آپ کی نظر میں کمال آیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا خاص کرم تھا آپ پر، بڑی خاص عنایت تھی آپ پر. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی سبحان اللہ. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کا قرب عطا فرمایا، اور پھر اپنا دیدار کروایا. وہ تجلی صفات تھی اور یہ تجلی ذات تھی. آپ دیکھیے. اور پھر ما زاغ البصر وما طغى. سبحان اللہ. یہ بھی اس کی بھی ایک اپنی بات ہے. اللہ کریم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا سبحان اللہ. اور یہ شان خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو پائی ہے، یہ شان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی ہے، اس کو محدثین بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان ان عظمتوں کو ذکر کرتے آ رہے ہیں، اور ہم بھی آج اس کا بیان کر کے الحمدللہ رب العالمین اپنی جو ہے وہ کھوئی ہوئی، اپنی سوئی ہوئی قسمت کو یوں بولیے کہ جگانے کا سلسلہ کار کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے سرمایہ آخر ذریعہ نجات بنائے۔ یہ شان معراج یہ وہ ہے جس کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے بیان فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں نبی پاک کے جانے کا ذکر ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اس سورہ نجم کے اندر جو ذکر ہے یہ حضور کے معراج سے واپسی کا ذکر ہے، جانے کا ذکر بھی ہو رہا ہے، واپسی کا ذکر بھی ہو رہا ہے، عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم کا لاکھ لاکھ کروڑ ہا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ایسے عظمت والے، شان والے، رفعت والے نبی کا ہمیں جو ہے وہ امتی بنایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ مدنی پھول پروگرام میں بیان ہوں گے، پشتو زبان میں بھی ہوں گے، میمنی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی کلام بھی ہوگا۔ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے ابھی ایک کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جگہ جلے، کیف کے پر جگہ جلے۔ کوئی بتائے کیا کہ یوں پوچھتے کیا گو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں پوچھتے کیا گو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کہ یوں کیف کے پر جگہ جلے، کیف کے پر جگہ جلے۔ کوئی بتائے کیا کہ یوں کیف کے پر جگہ جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقل تو گنگ جیسی ہے، قصر دنا کے راز میں عقل تو گنگ جیسی ہے۔ روح قدس سے پوچھئے، روح قدس سے پوچھئے، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، روح قدس سے پوچھئے، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں وہ سرور اشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، رب کے ساماں رب کے مہمان آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرگنا دل کا بول گئے تھے، خوشی کے بادل امڈ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے، وہ نغمے نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ جھوما بزل کا جھومر کے آ رہا کان پر، کھلک کر پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں پڑے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا باڑا کے چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، بچا جو تجربوں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن
گئے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے غبار بن کر نثار جائے گا اب اس رہ گزر کو پائے ہم
तशरीफ़ गिनी विया। मेराज जी रात हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ सवारियों ते सफ़र फरमाया ने ला मकान तक पुगी विया। जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोते इरशाद फरमान था कि मेराज जी रात मुंहिंजे वटे हिकिड़े सफ़ेद रंग जो जानवर गिनी अचे में आवियो जो खच्चर से नंढो ने गधे यानी डोंकी से वड्डो हो, जिनके बुराक चुन में अचे तो वो पोते जी इंतिहाई नज़र यानी पांच ॼणे ॾिसूं था तो पंहिंजी जो नज़र जी आख़िरी हद हुई थी तो वो उनजी जो नज़र जी आख़िरी हद हुई उड़ा इन जो अगलो कदम पूनो हो यानी ही रफ्तार हुई इनजी। तो इनते मिके सवार करे में आवियो। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ई हदीस पाक जी शरह इन तरह बयान फरमान था कि चूंकि उनजी रफ्तार बिजली जे मानन तेज हुई ने ऊ चमकदार सफेद जानवर हो इल्ला करीने इनके बुराक चुन में अचे तो इनते हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में भी सवार हो थिया ने क़यामत जॾहिं भी सवार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईज बुराक जे मथे सवारी फरमाइना। अच्छा ई भी याद रहे मदनी चैनल जा नादरीन के हर नबी अलैहि सलाम जी जन्नत में हिकिड़ो बुराक हुनो जो इन सवारी हुनी, लेकिन जाने आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इमामुल अंबिया ही तो आप जो बुराक हुनो वो बदे से अरफा व आला हुनो ने ई जो बुराक है जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनजे मथे सवार थी ने अचना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमान था कि आ पोते सवार ना थियो बल्कि मिके सवार करे में आवियो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन बुराक मते सवार फरमाया ने रिकाब अल्लाह अकबर केरी मुकद्दस ने नूरानी सवारी है। जरा तस्वर में मदनी चैनल जा नादरीन वो मंजर गिनी अचो कि रिकाब जो है वो केर जनाब जिब्रील अमीन फरिश्ते जा जो सरदार हैं जनाब जिब्रील अमीन वो रिकाब मुकद्दस रिकाब जो है ना वो पोते पकड़िया ने मीकाइल अलैहिस्सलाम वो उनकी बुराक जी लगाम पकड़िया ने इन शान से दूल्हे जी सवारी अगिया वधी। ख्याल रहे कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बुराक ते सवार थीनू इजहार शान ले करी नहीं आए जैसा जी के हिकिड़ो शादी में पाण ॾिसूं था कि दूल्हो जो है वो घोड़े जे मथे सवार थिए तो ने बाराती जो हुन था वो पैदल हलन था ने घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता घोड़ो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हले तो ने बुराक जी ही रफ्तार भी आहिस्ता हुई। अल्लाह अकबर। ऐं ॾिसो अॼु जो है ना साइंस एतरी तरक्की करी हुई है सुपरसोनिक जहाज बनाई गिनी आहिनि जिनकी रफ्तार बहुत तेज है। ठीक है, बल्कि आउं हिकिड़ो रिसर्च आर्टिकल पढ़ी रहियो हुउसि कि सूरज जी जो रोशनी है बदे से जो फास्टेस्ट स्पीड है ना वो लाइट जी है। तो सूरज जी जो रोशनी है वो जमीन तक पुगल करीने 8 मिनटू लगन थियूं केतरी 8 मिनटू ने मुंहिंजा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर ला मका तक थी आविया कुंडी हिली रही हुई ने बिस्तर गरम हो। अल्लाह अकबर यानी विद इन नो टाइम ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौजूदो है। तो प्यारा प्यारा मोहतरम मदनी चैनल जा नाज़रीन विद इन शॉर्ट टाइम ये कहेंगे विद इन शॉर्ट टाइम थोड़ा सा ये जो लैलन पर जो तनवीन है ना सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन पर जो लाम दो ज़बर लन की जो तनवीन है इसके ऊपर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो ये तनवीन तनवीन तकलील है मतलब थोड़े से टाइम में टाइम थोड़ा है लेकिन देखिए ले जाने वाला कौन है और जाने वाला कौन है। मैं कुर्बान जाऊं। अमीर सुन्नत ने क्या खूब शेर लिखा है फरमाते हैं जिब्रील बुराक सजा करके बुराक सजा करके फिर दो से बरी से ले आए फिर दो से बरी से ले आए बारात फिरिश्तों की आई बारात फिरिश्तों की आई मेराज को दूल्हा जाते गए धूम 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 गए अर्शे
جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑی شان والے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پر جب ہم کلامی کا شرف پانے کے لیے جو ہے وہ گئے تو آپ نے روزہ رکھا, آپ نے غسل فرمایا, آپ نے بڑا جو ہے وہ اہتمام فرمایا. پھر جب طور سینہ داخل ہوئے تو حکم ہوا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ, جوتے اتار لیں, مقدس وادی طور میں جو ہے وہ آپ آ گئے. اور پھر آپ جو ہے وہ گئے اور وہاں آپ نے ہم کلامی کا شرف پایا. بڑا اونچا مقام ہے, بڑی اعلیٰ شان ہے. لیکن یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بھیج کر اپنی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے. امیر سنت نے اس کو بھی لکھا ہے, فرماتے ہیں یہ عز و جلال اللہ, یہ عز و جلال قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں, چین سے بستر پر سوئے ہیں, چین سے بستر پر. جبریل امی حاضر ہو کر, جبریل امی حاضر سناتے ہیں دھوم 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 گئے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے. پھر کیا وہاں کیا ہوا جی پیارے یوسف بھائی؟ جس قدر معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمائے سب عرفہ والا ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر سے شروع کروں گا اپنی گفتگو کو. جی جی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سبحان اللہ. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا انعامات عطا فرمائے, کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. سفر معراج کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی عرفہ و اعلیٰ کہ جب یہ سواری مسجد اقصی پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی. حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس یعنی براق پر سواری کرتا ہوا بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے میں وہاں اپنی سواری کو باندھ کر آگے بڑھا اور مسجد اقصی میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی. مشہور ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی, یعنی کہ آپ امام تھے. سلمان بھائی ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, وہ عرش کی معراج اور زمین کے معراج. جب مسجد اقصی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہوں گے کیسا منظر ہوگا. استقبال کرنے والے انبیاء کرام علیہ السلام, صف میں کون کھڑا ہے؟ اسی صف میں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہیں,
उसी सफ़ों के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, मूसा और ईसा भी तशरीफ फरमाए, अल्लाह के खलील इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमाए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमाए, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान भाई वहाँ तशरीफ लेकर गए तो तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने आपको खुशामदीद कहा। क्या बात, खुशामदीद कहा। अब सब बनी हुई है, सफ़ों में खड़े हुए हैं, इमामत कौन करवाए, इमामत का रुतबा किसे अता किया जाए? तो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने आपको आगे बढ़ाया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। वाह वाह वाह, क्या शान है, क्या रुतबा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। नमाजें पढ़ी जा रही हैं, क़यामत तक पढ़ी जाती रहेंगी। ये कैसी अजीम नमाज होगी सलमान भाई। इमामुल अंबिया, मुक्तदी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम, कैसी नमाज, कैसी अरफा आला नमाज होगी, क्या शान दी। हम किस किस बात पे फख्र करें कि हम नबी पाक की उम्मती हैं। अरे मूसा अलैहिस्सलाम इल्तिजा करे, अर्जी पेश करे, लन तरानी इरशाद फरमा दिया जाए और यहाँ अल्लाह अपने महबूब को बुलाए और बुलाकर अपनी ज़ियारत करवाए। उससे पहले जमीन पर नबियों की इमामत का रुतबा अता फरमाए। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, अक्सा में सुवारी जब पहुंची, अक्सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, जिब्रील ने बढ़कर कही तकबीर, नबियों की इमामत अब बढ़कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। वो कैसा हंसी मंजर होगा, वो कैसा हंसी मंजर होगा जब दूल्हा बना सरवर होगा, उस शाक तसव्वुर कर करके बस रोते ही रह जाए। तमन्ना इल्तिजा, जैसे कि अभी हमने कसीदा मेराज में सूरत तमन्ना है कि काश हम भी होते, लेकिन क्या है कि वो सुहाना मंजर, सुबहान अल्लाह, क्या खूब होगा मस्जिद अक्सा का मंजर। तसव्वुर तो करे सलमान भाई, कैसा अजीम मंजर, कैसी रुतबे वाली जगह कि तमाम अंबिया मुक्तदी और इमामुल अंबिया इमाम, क्या शान और क्या रुतबा। बहरहाल आज मेराज की दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताई जानी थी कि जो पहले अभी नबूवतों का जलवा दिखाकर चले गए और जो आखिर में नबी आए, दरअसल ये इमामुल अंबिया हैं। आले हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी क्या इरशाद फरमाते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर्फ, आया हो मायनाए अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। शान क्या रुतबा के बताया गया कि ये अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आगे चले गए, आज उन्हें दस्त बस्ता पीछे खड़ा किया गया और अपने महबूब को इमामत का रुतबा अता किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर यूं सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, और अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको अपनी सिफत अव्वल का भी मजहर बनाया है, सिफत आखिर का भी मजहर बनाया है। आप देखें नबी, एक प्यारी सी बात मैं बयान करूं और फिर जो है हम आगे चलें। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है अहमद और एक नाम है मुहम्मद। एक नाम है अहमद और एक नाम है मुहम्मद। अहमद के शुरू में क्या है? अलिफ है, और मुहम्मद के शुरू में क्या है? मीम है। आप देखें अव्वल के शुरू में अलिफ है और खातिम के आखिर में मीम है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये अहमद का अलिफ बता रहा है, अव्वल भी यही है, मुहम्मद का मीम बता रहा है, आखिर भी यही है। मैं कुर्बान जाऊं, नमाज अक्सा में था यही सिर्फ, नमाज अक्सा में था यही सिर्फ, या घुमाना अव्वल आखिर के दस्त बस्तागे पीछे गाज़े, जो सल्तनत आगे कर गए थे। आप देखिए सिर माना राज, सिर का मतलब क्या है? राज। नमाज अक्सा में था यही सिर,
اقصا کی نماز میں یہ راز تھا کہ عیاں ہو، عیاں مطلب کھل جائے، واضح ہو جائے، ضائع و شائع ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے۔ معنی اول آخر، اول کا معنی کیا ہے اور آخر کا معنی کیا ہے؟ کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہو کر گزرے ہیں، آج وہ نبی پاک کے پیچھے جو ہے وہ امامت جو ہے وہ اقتداء میں جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور نبی پاک کی امامت میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا فرما رہے ہیں۔ اسی ایک اور بات آپ کو کروں، بڑے مزیدار بات ہے اختر بھائی، رفیق بھائی، یوسف بھائی، عمران بھائی، مزہ آئے گا آپ کو مدنی چینل کے ناظرین۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے احمد اور ایک نام ہے محمد۔ احمد کے شروع میں کیا ہے؟ الف ہے، اوپر زبر لگائیں گے تو حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور محمد کے شروع میں کیا ہے؟ میم۔ احمد کا حمزہ ہے، اور حمزہ دیکھیے حمزہ ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے سے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حمزہ سے پہلے حلق سے نیچے کے، حلق کے نیچے سے ادا ہوتا ہے حمزہ، اس سے نیچے کوئی مخرج نہیں ہے، یعنی مخرج کے ادائیگی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے پہلے کوئی مخرج نہیں ہے۔ اور میم، اس کا جو مخرج ہے یہ ہونٹ ہے، اور اس کے بعد کوئی مخرج نہیں ہے۔ تو احمد کا حمزہ بتا رہا ہے پہلے بھی یہی ہے، محمد کا میم بتا رہا ہے آخر بھی یہی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ دیکھیں حضور کی عظمت کو اگر بندے نے جاننا ہو تو یہ تو مطلب ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کر رہی ہے، یہ عظمتیں شانیں یہ پتا دے رہی ہے، آیات پتا دے رہی ہیں، احادیث جو ہے وہ پتا دے رہی ہیں، بندہ پڑھتا جائے اور نبی پاک کی محبت میں کیا ہے گھومتا چلا جائے۔ کس بات پہ فخر کریں؟ سبحان اللہ، ہم امتی ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہیں کیا۔ اس نبی پاک کی نسبت ہمیں ملی ہے سلمان بھائی کہ ہم اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے، اس امت میں ہونے کی خواہش ظاہر کی نا نبی نے، ہمیں رتبہ ہماری، ہم اپنے آپ کو سمجھے۔ سلمان بھائی یہ سفر معراج ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، کاش کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہوں۔ آمین آمین۔ شکر بھی ادا کرے اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرے، یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ اور بھی بہت کچھ مدنی چینل کے ناظرین، لیکن چلیے آگے مزید جو ہے وہ واپس موضوع پر آتے ہیں۔ اختر بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر فرمایا تو وہاں پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، میں چاہوں گا آپ اس کو کچھ بیان فرمائیں۔ تمام خگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتون کو الحمدللہ دا معراج مبارک معجزے خبر چلی گی دا خیرہ ادا یاد ساتے دا معراج شریف چکم دے دا نبی اسلام سره د بدن شوه دی او په غړېدلو سترګو باندې په ویښه باندې تاسو د الله پاک دیدن کړی دی، زیارت کړی دی کنه، دا دومره لویه معجزه الله تبارک وتعالی تاسو له درکړې ده۔ او په اسمانانو چې تاسو لاړئ، په اسمان چې تاسو لاړئ، نو علما وایي چې بیت المقدس نه حضور علیه السلام چې خپل سفر د اسمان طرف نه شروع کو، نو په لومبني اسمان لا چې ورسېدی نو دروازه کولاویلو دپاره چې ورته ووې تپوس وکړو څوک یی، تاسو ورته ووې جبرائیل چې زه جبرائیل یم، تپوس وکړو تاسو سره څوک دی، وایي ما سره محمد صلی الله علیه وسلم دی، بیا تپوس وکړو چې دی له اواز کړی دی، تاسو ورته جبرائیل ورته چې آو، نو بیا ورته هغوی خوش آمدید ورته ووې، په خیر راغلی ورته ووې، او بیا یې ورته دروازه کولاو کا۔ نو تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په لومبني اسمان باندې ما حضرت آدم علیہ السلام سره ملاقات وکړو، په دویم باندې حضرت یحیی علیہ السلام سره، په دریم باندې حضرت یوسف علیہ السلام سره، په څلورم اسمان باندې حضرت ادریس علیہ السلام سره، پنځم باندې حضرت هارون علیہ السلام، شپږم باندې حضرت موسی علیہ السلام سره ما ملاقات وکړو، ټولو مالا دعاګانې راکړې، او په اووم باندې حضرت ابراهیم علیہ السلام تاسو موجود وای او تاسو بیت المعمور سره تاسو ډډه لګولې وه، او جبرائیل علیه السلام راته ووایي چې دا ستاسو پلار دی، جد امجد مشر دی که نه، تاسو دی له سلام وکئ، تاسو وایي چې ما ورته سلام وکړو او هغوی بیا مالا جواب راکو۔ اس کا مختصر میں نے جلدی سے کیا، ٹائم ہمارا شارٹ ہوتا ہے نا، کہ نبی علیہ السلام فرماتے جب پہلے آسمان پر لے جایا گیا دروازے بند، میری جگہ تفسیر میں پڑھا تھا سلمان بھائی، بڑا مجھے لطف آیا کہ یہاں تو ویسے ہی وہ آر پار کا معاملہ ہے، نظر آتا ہے، وہ دروازہ بند کیوں تھا، وہ پوچھا کیوں گیا،
وہ کہا علماء فرماتے ہیں کہ پوچھا کون ہے؟ وہ جبرائیل۔ ساتھ میں کون ہے؟ بولا نبی پاک ہیں۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ بولا جی۔ دروازہ کھولا، خوش آمدید۔ تو پتہ علماء فرماتے پتہ چلا ان کو کھڑا ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، جبرائیل ان کو لے کر آئیں گے، ہم جب بلائیں گے تب یہ دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ برکتیں ساری تھی، ورنہ سرکار ہے تو دروازے پہلے کھلے ہونے چاہیے تھے، لیکن یہ شان و عظمت بڑھانے کے لیے تھی۔ کہا کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرائی گئی۔ تو ہر قدم پر برکتیں مل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ برکتیں نصیب فرمائے۔ اور پھر آخری عرض کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سلمان بھائی نے انٹرو میں بڑی پیاری بات کہی کہ وہ کلام میں اتنی شیرینی تھی کہ بار بار سن کر کہا کہ ملاقات کرنا، تو ملاقات تو نہ ہوئی۔ اور پھر علماء فرماتے جو بار بار نبی پاک کو آپ بھیج رہے تھے نمازیں کم کرانے کے لیے، تو بار بار ان آنکھوں کا دیدار کرنا چاہ رہے تھے جو رب کا دیدار کر کے آ رہے تھے۔ بولے یہ برکتیں ساتھ میں لینا چاہ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرماؤ۔ سب سے بڑی برکت نماز ہے۔ اے کاش ہم نماز کو، اس تحفہ معراج کو دل و جان سے قبول کریں۔ آمین 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 آمین۔ بڑی پیاری بات کہی۔ اور جمعے کا دن بھی ہے، تو جمعے کے دن بھی نماز کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ اور کئی لوگوں نے تو جو بریے کہ اپنا ذہنی بنایا ہوا ہے کہ ہم نے تو اٹھنا، جیسے جمعے کا اگر ہمارے محلے کی مسجد میں جمعہ 2:30 بجے ہے نا، تو ہم نے تو اٹھنا ہی 2:15 بجے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 2:15 بجے تھوڑا لیٹ کر دیا میں نے، تھوڑا لیٹ کر دیا، چلے تھوڑا پیچھے آ جاتے ہیں۔ 2 بجے اٹھنا ہی 2 بجے ہے، ٹھیک ہے۔ 2:15 بجے نکلنے والے بھی ہوں گے، یہ بھی چلے، سو کے اٹھنے والی طبقے کی بات کریں، اٹھنا ہی 2 بجے۔ بھی جب محلے میں ہمیں پتا ہے کہ بھی 2:30 بجے جو ہے وہ جمعہ کی جماعت ہے، تو بندہ پہلے اذان ہو گئی ہے یا نہیں بھی ہوئی، چلو جو بھی مطلب سلسلہ کار مختلف جگہوں کا مختلف ہوتا ہے، بعض جگہوں پر پنجاب میں، بعض سندھ میں اور بلوچستان میں، تو وہ جیسے ٹائم شروع ہوتا ہے تو وہ اذان ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ کا حکم ہے، اب صحیح کرو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور یہ خرید و فروخت کیا کر دو، یہ چھوڑ دو۔ اذان ہو گئی ہے پھر بھی جناب بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اس میں جو ہے لگے ہوئے ہیں، تیاری کا کوئی کیا ہوش نہیں ہے۔ بالکل امام صاحب جب خطبے کے اینڈ پر پہنچے ہیں تو بھاگتے مجھے بھی سعادت ملتی ہے جمعہ پڑھانے کی، تو ہم بالکل یعنی جہاں اگر آپ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو مین دروازہ ہوتا ہے نا وہ بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے سامنے، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، بعض جگہوں پر نہیں بھی ہوتا، تو پر ہمیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو کئی لوگ بالکل جیسے وہ خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، تو بھاگتے ہوئے کیا ہے وہ اندر آ رہا تھا۔ جب اتنا پتہ ہی ہے کہ ذمہ داری ہے ہماری، ہم نے ادا کرنی ہے رفیق بھائی، تو وقت سے پہلے نکل کر آئیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑی پیاری بات کی اختر بھائی نے، اس کو میں چاہوں گا کچھ آپ دونوں مبلغ اس کو کنکلوڈ کریں اور پھر ہم آخر بات کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل یہ تو ہے حقیقت میں کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت جو کہ معراج شریف کا تحفہ ہے، اور معراج میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ پاک کی جو وہ اس کی منظر کشی ایک شاعر نے بڑی پیارے انداز میں کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ شعر میں مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کروں کہ شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، کیسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے۔ لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ رحمت میری، ارے بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ تو سلمان بھائی یہ اتنی فضیلت والی رات اور اس مقدس رات کو جو تحفہ ملا یعنی نماز، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے کوئی بھی عاشق رسول جو اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے، اور ظاہر ہے ہر مسلمان یہی دعویٰ کرتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، کہ پہلے کسی چیز کے اہل بنو پھر اس کا بلکہ دعویٰ کرنے کی حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔
جب اہل بنتا ہے تو بندہ اس کو پا لیتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں, ہم غلامان رسول ہیں, لیکن ہماری نمازوں کا کیا حال ہے کہ ہم جو ہے جس محلے میں رہتے ہیں وہاں ہزاروں لوگ رہتے ہیں, لیکن فجر میں آپ دیکھیں ایک صف دو صف بس, اس سے زیادہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین واقعی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے, جو علت قرۃ عین بالصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اگر اب تک ہم نے سستی کی ہے تو آج سے یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوئی بھی نماز فوت نہیں ہوگی, بلکہ ہماری کوئی بھی جماعت بھی فوت نہیں ہوگی. ماشاءاللہ, مرحبا. یوسف بھائی, جمعے کی نماز کے بارے میں بالکل این موقع پر جانا ہے, بالکل اینڈ پر جانا ہے, بالکل جو یوں بولیں کہ بس اب اللہ اکبر, بلکہ کوئی تو 2 رکعتیں گزار کیجئے, ممکن ہے وہ بھی آتے ہوں, بلکہ بالکل آخری رکعت میں آ کے کیا ہیں شامل ہو رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں اس مزاج پر آپ؟ ابھی ہماری گفتگو چلیے ملاقات کی نا, جب کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے بندہ اہتمام کرتا ہے, جلدی کرتا ہے, شوق ہر چیز اس میں پوشیدہ ہوتی ہے کہ میں ملنے جا رہا ہوں. نماز بھی ایک ملاقات ہے. اس ملاقات کا ہم مزہ نہیں لیتے سلمان بھائی, ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے, جانا ہے اللہ اکبر کہنا ہے, 2 رکعت پڑھ کے واپس آ جانا ہے. اصل میں ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں نا مسلمان, وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھے کہ جمعہ ہے کیا اور نماز ہے کیا. نماز دراصل اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے. موسیٰ علیہ السلام جب شیرنی گفتگو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو کو محسوس کرتے تو تمنا کی, زیارت کی. اب ہم اس طرف کیوں نہیں جا پا رہے؟ ہم جب اچھی طرح وقت پہ پہنچ کر تسلسل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے نا, اس نماز کا مزہ حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید حاضر ہونے کی تمنا بڑھے گی. میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا, مدنی چینل کے ناظرین, جمعہ یا کوئی بھی نماز آپ اس لیے پڑھیں کہ اب اللہ سے ملنے جا رہے ہیں, آپ کو مزہ آئے گا. جب مزہ آئے گا آپ پہلے جائیں گے. اب جو شخص, آپ تو سوا ہوگا کہہ رہے نا, یا جو آنے کا ہے, لوگ نے اپنا ذہن بنایا کہ اگر 2:30 بجے نماز ہے, 2:29 پر ہی مسجد میں داخل ہونا ہے, اس سے پہلے نہ جانے کی گویا کہ قسم کھائی ہوئی کہ جاتے ہی نہیں ہیں. اس سے نقصان کیا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہے کہ ہم جو بڑے ہیں یا بزرگوں کو مدنی چینل سلمان بھائی, ہم یہ سستی اب کرتے ہیں, ہماری پیچھے جنریشن ہے وہ بھی یہ سستی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو میں ایک پیغام دوں گا کہ نماز کو نماز کے طریقے سے, نماز کے وقت پہ جس طرح ادا کرنا چاہیے اسی طرح ادا کریں, تاکہ ہمارے پیچھے جو ہمارے بچے ہیں, دیگر افراد ہیں, وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اور پھر فرض ہے, فرض اور محبت دونوں چیزوں کو شامل کریں. فرض اپنی جگہ موجود, لیکن اس میں محبت شامل کریں. اس کو شامل کریں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی امام ممبر میں بیٹھے گا پیچھے بندہ نظر آ جائے گا. اللہ برکت دے اور ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اہتمام بھی کرے. احادیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ سورہ فاتحہ ہے نا, بندہ نماز میں پڑھتا ہے تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے, یہ ایک کلام کا بھی ایک سلسلہ کار ہے, گفتگو بھی ہے. تو یہ احادیث کے مضامین ہے, پوری اس کی لمبی ایک تفصیل ہے, اس پر ابھی ہم نہیں جاتے. میں بات کنکلوڈ, چونکہ گھڑی بتا رہی ہے وقت ہمارا یہ ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, اہتمام کر کے, غسل کر کے, اچھے طریقے سے, اچھے کپڑے پہن کے, خوشبو لگا کے جائیں. اختر بھائی ایک آدمی تھا, مزدور سمجھ لیں اسے, تو وہ کام کر کے نا وہ کھانا کھا رہا تھا. آپ دیکھیں دعوتوں میں کھلانے والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے اینڈ پہ ہی کھاتے ہیں. تو وہاں جو میزبان تھا اس نے کہا بھی چھیتی چھیتی کھا لو بھائی, مطلب جلدی جلدی کیا ہے کھا لیں. اس نے کہا پاجی اسی کمانے ہیں کھان واسطے, اسی کمانے ہیں کھان واسطے, تے کام کیتا ہے کمان واسطے, تے کمایا ہے کھان واسطے, تے کھاواں گے اسی تے آرام نال کھاواں گے اسی, ٹھیک ہے, آرام سے کھائیں گے. اس نے کہا کہ اب کھا لیا, جب کھاتے ہیں تو پھر انرجی اللہ دیتا ہے, تو نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ہم آرام سے ہی پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کھا پی رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. کما رہے ہیں کھانے کے لیے اور کھا رہے ہیں کس کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے. تو کھانا بھی ہم کیا کریں گے؟ آرام سے کھائیں گے, اور نماز بھی تحمل اور آرام کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کو ادا کریں گے. یہ نہیں کہ فٹافٹ ادھر یوں آدھا بندہ جو ہے نا وہ پسینہ, آدھا یوں بولے پسینہ صاف کرے گا اور باقی اللہ عافیت عطا فرمائے. یہ اچھے انداز نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے, گڑگڑانے والے,
یہ کامیاب لوگ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور یہ جو معراج کا تحفہ ہے اللہ پاک اسے ہمیں اپنی زندگی میں شامل رکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری باتیں یوں بولیے ریممبر کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ڈبہ ٹرین کے ساتھ اٹیچ، انجن کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے نا، وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے بھلے آخر میں کیوں نہ لگا ہوا ہو، تو بندہ ٹریک پر کیا ہے لگا رہے، چلتا رہے، ڈی ٹریک، رستہ بدلے نہیں، بس چلتا رہے پیچھے، اللہ کرم فرمائے گا اور عافیت کا دروازہ کھولے گا۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا ذوق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،